हुजूर हजरत ज़ैनब के दूल्हे बने। हजरत अनस रिवायत करते हैं जिस दिन हुजूर हजरत ज़ैनब के दूल्हे बने, फ़आमिदत उम्मी उम्मु सुलैम इला तमरिन व समनिन व अक़तिन, तो मेरी माँ उम्मे सुलैम ने कुछ खजूरें, कुछ घी और कुछ पनीर देकर उसका हलवा तैयार किया। फ़सनाअत हैसन, एक हलवा तैयार किया। फ़जअलतहु फ़ी तौरिन, और एक बर्तन में डाल करके फ़क़ालत, फरमाया, या अनस इज़हब बिहाज़ा इला रसूलिल्लाह, ये हलवा हुजूर की खिदमत में ले जाओ, ये हुजूर के पास ले जाओ। अच्छा, कहते हैं कि फ़कुल, और साथ हुजूर से कहना, बासत बिहाज़ा इलैका उम्मी, हुजूर ये हलवा मेरी माँ ने भेजा है, ये हलवा मेरी माँ ने भेजा। हज़रत उबई बिन काब कहते हैं कि मैं एक दिन तिलावत कर रहा था तो हुजूर गुजरे और हुजूर रुक करके सुनते रहे। बाद में हुजूर से मुलाकात हुई तो फरमाया, उबई मैं गुजरा था, मैंने तेरा कुरान पढ़ना सुना है। तो हज़रत उबई बिन काब कहने लगे कि हुजूर अगर मुझे पता होता ना कि आप सुन रहे हैं तो मैं और संवार के पढ़ता। आला हजरत इस हदीस के तहत लिखते हैं कि किसी को दिखलाने के लिए पढ़ना रियाकारी होता है और अजर को ज़ाया कर देता है, लेकिन हुजूर को दिखाने के लिए अगर करो तो अजर ज़ाया नहीं होता, अजर दोहरा हो जाता है। इसलिए हज़रत उबई बिन काब ने कहा कि अगर मुझे पता होता ना कि आप सुन रहे हैं मैं और संवार के पढ़ता। हज़रत अनस की माँ ने कहा कि हुजूर को बताना कि ये मेरी माँ ने भेजा है, क्योंकि जब हुजूर को बताओगे तो हुजूर दुआ देंगे। एक दिन हुजूर किसी सहाबी के घर के दरवाजे पे गए और आका करीम की आदत ये थी कि अस्सलामु अलैकुम कहते, जाकर अस्सलामु अलैकुम, वो दरवाजे पे खड़ा था, सुन लिया हुजूर आए हो तो पता ना चला हो कि कौन आया है। अब उसने मुंह के अंदर कहा वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ को ऊंचा नहीं किया। हुजूर ने फिर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो उसने फिर जो है वो चुपके से कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर हुजूर ने तीसरी मरतबा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने फिर चुपके से वालेकुम अस्सलाम का। हुजूर की आदत थी 3 मरतबा कहते और फिर वापस चले जाते। तो हुजूर वापस पलटे तो सहाबी हुजूर के पीछे भागे। हुजूर फरमाया, मियाँ मैंने तो 3 मरतबा सलाम कहा था। तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर मैंने तीनों बार जवाब दिया था, लेकिन मैंने ऊंची जवाब इसलिए नहीं दिया था कि हुजूर बार बार सलामती की दुआ देते रहे। अगर मैं पहली मरतबा ही वालेकुम सलाम कह देता तो आप दूसरी 2 मरतबा तो ना कहते, तो आप बार बार मुझे सलामती की दुआ देते रहे। हजरत अनस की माँ ने इसलिए जो है वो अपने बेटे को कहा कि जाके बताना ताकि हुजूर दुआ दे दें। तो कहा कि जा हुजूर से कहना कि हुजूर ये मेरी माँ ने भेजा है, वहिया तुकरियो का सलाम, और हुजूर वो आपको सलाम भी कहती थी, आपको सलाम भी कहती थी। कितना खूबसूरत अंदाज हजरत अनस की वालदा का। हमारे यहाँ एक साथी है, मैं उम्रे पे हाजिर हुआ तो मैं एयरपोर्ट पे था, तो उन्होंने अपनी वालदा से मेरी बात करवाई। तो बड़े लोगों ने कहा वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारा सलाम पेश करना, लेकिन अम्मा जी का अंदाज इतना मिठा था और इतना प्यारा था, तो मुझे फ़ोन पे कहने लगे जाके सरकार ने मेरा सलाम अलैकुम दे देना। तो हज़रत अनस की माँ ने कहा कि हुजूर की खिदमत में जाके मेरा सलाम भी पेश करना और बताना कि ये अनस की माँ ने भेजा है। और साथ तीसरी बात, व तक़ूलु इन्ना हाज़ा लका मिन्ना कलीलुन या रसूलल्लाह, और कहना हुजूर ये हमारी तरफ से थोड़ा सा नजराना है, कबूल कर लो, ये ज़्यादा नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा है, इसको कबूल कर लो। कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, फ़ज़हबतु फ़क़ुलतु, मैं हाजिर हुआ, जो माँ ने कहा था वो मैंने कह दिया। 3 बातें माँ ने कही थी, एक कहना कि हुजूर मेरी अम्मी ने भेजा है, दूसरा कि हुजूर आपको सलाम भी कहती थी, और तीसरा कि कहती थी कि हुजूर ये हमारी जानब से थोड़ा सा है। तो हुजूर की खिदमत में जाके मैंने कह दिया। फ़क़ाला दाहु, हुजूर ने फरमाया रख दो। सुम्मा क़ाला, फिर कहा इज़हब फ़दउली फ़ुलानन व फ़ुलानन व फ़ुलानन। फिर अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र हबीब ला रहा है आपके लिए मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के ओल्ड और लेटेस्ट बयान। मौलाना साकिब रज़ा के बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाले जो भी बयान हैं आपको मिल सकें। नेकी की बात शेयर करना सदका जारिया है जो नस्लों को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं उठो, फलां को बुला लाओ, फलां को बुला लाओ, फलां को बुला लाओ। रिजालन सम्माहुम, हुजूर ने बहुत सारे लोगों के नाम बताए कि जाओ फलां को भी बुला करके लाओ, फलां को भी बुला करके लाओ। और फिर फरमाया वदउली मन लकीता, अच्छा जो भी मिले उसको भी दावत दे आना। कुछ लोग नाम बनाम बताए कि इनको तो जाके बुला के लाओ ना, और इनको पैगाम मेरा दे के आओ, और फिर करना रास्ते के अंदर अगर तुम्हें कोई मिले तो उससे भी कह देना कि तेरी हुजूर के घर दावत है। अच्छा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं चला फ़दाओ तो मन सम्मा व मन लकी, तो जो हुजूर ने नाम बताए थे मैंने जाके उनको भी कहा, और जो रास्ते में मिला मैंने उसे भी कहा, और मियाँ तुझे हुजूर बुला रहे हैं, हुजूर के घर में तेरी दावत है। फ़रजा तो फ़ाइज़ल बैत गासुन बेअहलिही,
کہتے جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا بیڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا. یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سماتے, بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں. میاں آج کیا ہے؟ جی آج میں نے شادی پہ جانا ہے. یار جس کو منسٹر بلائے, جس کو ایم پی اور ایم این اے بلائے, وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے. پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی. تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے. اچھا, تابی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا فقلت لانس, میں نے انس سے کہا, قیل لانس, حضرت انس سے کہا گیا اعدادکم کم کان, کہ لوگ تھے کتنے جن لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا, ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے لوگ. میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا, اور جب واپس آیا تو 300 لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, حضرت انس کہتے ہیں فرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیسہ, کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا, اس حلوے پر اپنا دست شفا, دست دودھ, دست برکت, دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا. اور وتکلم بما شاء اللہ, اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا. ہاتھ رکھا, کھانے کو سامنے رکھا, اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی. اللہ اکبر. اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے, اس کی مرضی, لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا, ہاتھ بھی رکھا, اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور نے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم جعل یدعو عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ, فرمایا 10 آتے جاؤ, 10 آتے جاؤ, 10 لوگ آتے گئے. ویقولو, اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے, لہم ان کو, اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلیہ, کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے. قال فاکلوا حتی شبعوا, کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے. فخرجت طائفۃ ودخلت طائفہ, ایک گروہ جاتا دوسرا آ جاتا. حتی اکلوا کلہم, یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا. قال علی یا انس ارفع, حضور نے مجھے کہا انس, جب سب لوگ کھا چکے تو حضور فرمایا انس پیالہ اٹھا لو, یہ برتن اٹھا لو. فرفعتو, کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا. اب آگے حضرت انس کی سنیے, کہتے ہیں فما ادری ہینا وضعت اکثر ام ہینا رفعت. حضرت انس کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا. حضور علیہ السلام کا ایک اور معجزہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے, سیدھے سادھے بھولے والے, درس نظامی تو نہیں پڑھے تھے لیکن حضور کے ساتھ پیار بڑا رکھتے تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمایا, فوت ہو چکے ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا, کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے. ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے. اس کا سبب تو اور ہے لیکن چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے, اور ان کے مقدر کے وہ حضور کے پاس رہتے تھے. اچھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے, اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ اس کے طالب علم ہیں, اور حضور سے بلا تعین اوقات انہوں نے پڑھا, اور آقا کریم نے ان کے سینے کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھر دیا. کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا بھول جاتا تھا, پھر ایک عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا, بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی. فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ, چادر بچھا لو. پھر چادر بچھی تو حضور نے یوں کو شے ڈال دی, فرمایا سمیٹو سینے سے لگاؤ. کہتے ہیں سینے سے لگایا, پھر بھول نہیں سکا. حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے کثرت کے ساتھ احادیث امت کو پہنچائی. اصحاب صفہ میں تھے, کوئی شخص خدمت کر جاتا, کوئی گھر میں چیز کسی نے تیار کی دے جاتا, کھا لیتے, بھوک بھی کاٹتے. کہتے ایک دن ایسا تھا کہ اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی. میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. میرا خیال یہ تھا کوئی گزرتا گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے گا تو کوئی میری ضیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی. لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا, کسی نے اس پہ غور نہ کیا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا. میرا خیال تھا کہ یہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میرے سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میرے اندر کی کیفیت جان جائیں گے. انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے. میں پھر پریشان. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا.
انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ کہا پھر میں بیٹھا تھا کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور آ گئے۔ میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ کہتے کہ میری جان میں جان آئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پیار نہیں ہے، جو باقی خادم ہیں ان سے بھی پیار ہے۔ آقا تو سب کے ہیں نا، وہ بھی بھوک میں تڑپ رہے ہیں، کہا ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے میں گیا ان کو بلا لایا، پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے، میں نے غور کیا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ مجھے تسلی ہو گئی، میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقعہ لگتا یہ تھا اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ کہتے 70 آدمی دودھ پی گئے۔ پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا۔ فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں تو ایک قطرے کی بھی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جاں کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ 70 آدمی دودھ کے ایک پیالے کو پی گئے۔ میرے استاد مکرم قبلہ مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70-72 آدمیوں کو کافی ہو گیا۔ ذرا تھوڑا سا ادھر بھی غور کرو کہ 2 جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ یہ پہلو بھی تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ 2 جہاں کا سردار ہو کے اتنے آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور معجزہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دستے برکت ڈال دیا۔ اب سنو حدیث کے لفظ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ، حضور علیہ السلام نے اس کوزے میں، اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا۔ فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے، یوں پانی پھوٹ رہا ہے۔ قال فشربنا وتوضانا، کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ قیل لجابر کم کنتم، راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم؟ قال لو كنا 100 ألف لكفانا، کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا، لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا۔ كنا 15 100، لیکن ہم تھے جو ہیں وہ 1500، لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے، آپ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، قال نعى النبي صلی اللہ علیہ وسلم زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرهم، جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ، 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہے مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ رایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا، جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وعیناہ تذرفان، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد
حضور نے فرمایا حتی اخذ رایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد بن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، شام کے علاقے میں واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے۔ اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی، جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید۔ ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا؟ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر جبلہ بن احم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی۔ ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ آج میں ٹوپی گھر بھول آیا، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے معجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو۔ وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو، یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی تھی۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی، اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی، تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کا مطلب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال زندگی پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 350 سال زندگی پائی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت کرتا رہا، جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے کہا کہ تو نے میری بڑی نوکری کی ہے اور بڑی خدمت کی ہے، تو اب میں جا رہا ہوں، لیکن اب تو چلا جا غموریہ، اور وہاں کا ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے، اس کی خدمت کا تجھے کچھ مل جائے گا۔ کہتے میں نے اس کی وفات کے بعد تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچا۔ ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو نے بہت زیادہ میری خدمت کی، میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں، اب تو چلا جا مدینے میں، یثرب میں، یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگا،
اور وہاں جا کے اس کا انتظار کر، اب وہ آنے والے، ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی ہے؟ کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے۔ کہا 3 نشانیاں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا، راستے میں ایک قافلے کو کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کے مجھے گرفتار کر لیا اور مدینے کے قریب آ کے ایک یہودی کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا۔ میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں طلع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی۔ چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی۔ یہودی نے سمجھا کہ میرا غلام بھاگ گیا، اس نے بھاگ کر کے پکڑ لیا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ میاں میرا جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل کسی اور کا ہے۔ تو پھر میں حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے۔ میں نے کہا حضور صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے، تو حضور نے قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی کا انتظار۔ حضور مہر نبوت کو چھپا کر کے رکھتے تھے، میں طاق میں رہتا تھا۔ ایک دن ایک جنازے میں حضور تشریف لائے، میں تھوڑا سا حضور کے پیچھے ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مہر نبوت سے ہٹا دی۔ فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، اپنی چادر میری جانب پھینک دی۔ وَقَالَ انظر إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، جو تجھے بتایا گیا دیکھ لے، جو ڈھونڈ رہا ہے وہ دیکھ لے۔ فَرَأَيْتُ الْخَاتِمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، تو پھر میں نے حضور کے 2 کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت دیکھ لی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں عاتکہ بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے۔ تو اس خاتون نے جس کا نام ام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کان عندنا شیء ما اعوزکم الکرام، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی۔ حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا؟ اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھرجھری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اترایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا، اس نے گھر کا برتن پیش کیا۔ حضور نے دودھ دھوا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ ام معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا اس کے پاس، اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور چلے گئے۔ ام معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری۔ نشور وحدی کا لہجہ دیکھیں، اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ آج تک اس درخت کے سائے سے بھی خوشبو آتی ہے جس درخت کے سائے میں چند لمحوں کے لیے آپ لوگ تھے۔ ام معبد کا شوہر ابو معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟
تو माबद को हुजूर का नाम तो पूछना याद नहीं रहा, उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया। उसने कहा आज हमारे घर में मुबारक आया था, आज हमारे घर में मुबारक आया था। अबू माबद पूछता है कि मुबारक कैसा था जो सारे घर को रोशन कर गया, वो कैसा था? तो उम्मे माबद तासिफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती, कहती है फ़क़ालत रअयतु रजुलन ज़ाहिरल फ़ज़ाद, मैंने एक ऐसा शख्स देखा है कि जिसका रंग निखरा हुआ था, जिसका चेहरा चमक रहा था। हुजूर अलैहि सलाम के रंग के बारे में ये भी हदीस आती है, अज़हरल लौन, हुजूर का रंग जो है बिल्कुल वाज़ेह चमकदार था। अबियत के लफ्ज़ भी आते हैं। उम्मे माबद कहती है रअयतु रजुलन ज़ाहिरल फ़ज़ाद, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका रंग निखरा हुआ था। अल्लाह अकबर। हदीस बहुत तवील है। कसीमुन वसीमुन वफी ऐनैहि दाजुन वफी अशफारिही बत्फुन वफी सौतिही सहरुन अहवलु अकहलु अज़ज्जु अकरम वफी उनुकिही सताउन वफी लिह्यतिही कसासा। का क्या बताऊं, रंग सोना था, अबरू मिले हुए थे, पलकें लंबी थी, आंखें सरमगी थी, गर्दन सुराही जैसी थी, हाथ खूबसूरत थे, खामोश होते तो फिर भी वकार होता। लेकिन मैं उम्मे माबद का सिर्फ एक जुमला आपकी नजर करना चाह रहा हूँ। हजार मुसन्निफीन नसर निगार और शोरा और उदबा के सारे अदब पारे और सारी नसर निगारियां और सारी इंशाफ परदाजियां उसके इन दो जुमलों पे कुर्बान। उम्मे माबद ने क्या कहा, मेरे शौहर मैं क्या बताऊं कि वो मुबारक कैसा था, मैं क्या बताऊं वो मुबारक कैसा था, बस इतनी बात सुन लो। अब हन्नास व अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन, वो इतना सोना था जब कोई उसको दूर से देखता तो सोना नजर आता, करीब आके देखता तो और सोना नजर आता। ये दो जुमले उसके देखिए, दूर से कोई देखे तो फिर भी सोना, करीब आए तो फिर भी। कुछ लोग दूर से भले लगते हैं, करीब आए तो नकूश में वो कशिश नहीं होती है। कुछ लोग करीब से सोने, दूर से धुंधले हो जाते हैं। लेकिन कहा वो इतना सोना था, दूर था फिर भी सोना लगता था, करीब आया तो फिर भी। अच्छा, यहाँ उसने हुजूर की सीरत भी बयान की है। कुछ लोग दूर से अच्छे लगते हैं, करीब आके अच्छे, दूर से अच्छे लेकिन रिश्तेदारी करके देखो तो अच्छे नहीं है, कारोबार करके देखो तो अच्छे नहीं है, दोस्ती लगा के देखो तो अच्छे नहीं है, सफर करके देखो तो अच्छे नहीं है। वो क्या, किसी ने कहा उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। कुछ लोग दूर से सुहाने सुहाने, करीब आए तो कान फटे ढोल की तरह। लेकिन उसने हुजूर की सूरत भी बयान की और जुमलों में हुजूर की सीरत भी बयान की। कहा वो इतना सोना था, दूर था तो फिर भी सोना लगता था, करीब आ गया तो फिर भी सोना लगता था। दूर था तो नजरें झुकी हुई थी, करीब आया तो हया के पहरे थे। अजीब हुस्न था, अजीब रंग था, दूर से भी सोना लगता था, करीब से भी सोना लगता था। अच्छा, एक तर्जुमा इसका मैंने भी किया है, अगर आपका ज़ौक़ हो सलामत। उसने कहा कि क्या बताऊं, दूर से भी सोना और करीब से भी सोना। तो मेरे जहन में इसका मफहूम एक ये भी आया है, मफहूम वही है लेकिन एक ये भी आया है और आप इसकी तायीद करेंगे, उलमा तशरीफ फरमा है, शफकत फरमाएंगे। तो उसने कहा कि मैं क्या बताऊं वो कितना सोना था, दूर था तो सोना लगता था, करीब आया तो और सोना लगता था। तो मैं कहता हूं कि हुजूर दूर से भी सोने और करीब से भी। जिन्होंने करीब से देखा ना, उन्होंने कहा कल कमरे लैलतल बद्र लम अरा कबलहु वला बादहु मिस्लहु। क्या पूछते हो, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे हुजूर। हुजूर जैसा न पहले देखा ना बाद में देखा। ये किसने कहा? हज़रत अबू हुरैरा, जिसने पास खड़े होकर के देखा। जिसने करीब से देखा उसने कहा कल कमर लैलतल बद्र, और जिसने 13 सदियों के फासले पे खड़े होकर देखा उसने कहा मुख चंद बदर शाह शानी, मथे चमक दी लाट, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिंद मद भरी। जिसने करीब खड़े होकर देखा उसने कहा कि चांद चढ़ा हुआ था और हुजूर लाल धारीदार यमनी चादर ओढ़ के आराम कर रहे थे। हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं कभी उसे देखूं कभी इन्हें देखूं, फायजा होगा इंदी अहसन मिनल कमर। फिर मैंने फैसला किया नहीं, हुजूर सोने हैं। जिसने करीब से देखा उसने कहा कि चांद से हुजूर सोने हैं, और जो 13 सदियों के फासले पे खड़े होकर बरेली से देखता रहा उसने कहा खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। जिसने करीब से देखा उसने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफरज सनियतैन इज़ा तकल्लमा रोया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनाया हो, कि हुजूर के सामने वाले दांतों में हल्का सा सुराख था और हुजूर जब बोलते थे नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा जो पास खड़े थे और जो 14 सदियों के फासले पे खड़ा था, उसने कहा तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाब उठावे, ते जे निकले सैर करन नू सारा गुलशन
गुलशन सीस नवावे अते धरती लिफ लिफ जावे जे हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तो वध जावे नैण नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैखाना खुल जावे ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आए की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया कोई विरला ही जान बचावे आजम एडा सोहना माही सन किधरे नजर ना आवे जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा सोना जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा सोना और जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी कहा सोना जिन्होंने करीब से देखा उसका नाम मोहम्मद बिन मसलमा था उसने कहा अगर टेढ़ी नजर से देखा ना मेरे रसूल को आंखें तोड़ दूंगा ये जिसने करीब खड़े होकर देखा और जो 13 सदियों के बाद खड़े होकर देखता रहा उसका नाम गाजी इल्मुद्दीन था उसने कहा टुकड़े कर दूंगा राजपाल अगर टेढ़ी निगाह से देखा मेरे रसूल को जिसने करीब खड़े होकर देखा उसका नाम उमर बिन खत्ताब था और जो 14 सदियों के फासले पे खड़ा था उसका नाम आमिर चीमा था जिसने करीब खड़े होकर के देखा वो हुजूर के गुलाम थे और सहाबा थे और जिसने 14 सदियों के फासले पे खड़े होकर के देखा मुलाजिम तो पुलिस का था उसने कहा तू गवर्नर है तो मैं मोहम्मद का नौकर हूं मैं काट के टुकड़े कर दूंगा अगर टेढ़ी नजर से भी देखा तो कहा कोई करीब से देखे फिर भी वारी जाए दूर से देखे फिर भी वारी जाए तू अजय मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों देख के चंद शर्म आवे कहा क्या बताऊं कि वो करीब से भी सोना और दूर से भी सोना अच्छा उसने हुजूर का हुलिया बयान किया उम्मे माबद मेरे बच्चे तेरे पे कुर्बान उम्मे माबद मेरी नस्लें फिदा तेरे एक एक जुमले पे हुजूर का हुलिया बयान किया और हद कर दी उम्मे माबद ने दुआ करो अल्लाह हमें हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए या अल्लाह वास्ता डालते हैं उम्मे माबद का हमें हुजूर की ज़ियारत दे दे ये आंखें इस काबिल तो नहीं है लेकिन मालिक तू करम कर हम तेरे महबूब का नाम ले रहे हैं उम्मे माबद का सदका हुजूर की ज़ियारत दे दे अच्छा उम्मे माबद ने हुजूर का हुलिया बयान किया मुबारक का हुलिया बयान किया उम्मे माबद हुलिया बयान करके फारिग हुई तो बच्चा बोला अम्मी वो बकरी वाली बात सुनाई नहीं जो बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था मुबारक ने वो तो बात नहीं सुनाई अल्लाह अकबर अब अबू माबद कहता तुमने ज़्यादती किया मेरे से जब मुबारक आया तो मुझे बुलाया क्यों नहीं उसको मैं भी देखना चाहता था अब मैं बकरियां दूध लेकर नहीं जाऊंगा करीब करीब रहा करूंगा कभी मुबारक आए ना तो मुझे बुला लेना अब वो सारे घर के अफराद मुबारक का इंतजार करेंगे अबू माबद कहता एक बार ही आ जाए जिन लोगों ने मदीना नहीं ना देखा होता वो कहते हैं एक बार मदीने बुला ले मौला फिर पावे जान कट ले और जिन्होंने देख लिया होता वो कहते हैं या अल्लाह बार बार बुला अबू माबद के जज्बात ये थे एक बार ही देख लूं लेकिन उम्मे माबद कहती थी काश के रोज भी गुजरे मुबारक का रोजाना गुजर हो यहां से एक दिन उम्मे माबद सौदा सलफ लेने के लिए करीबी बस्ती में गई ना मिला तो आगे बढ़ गई आगे शहर मदीना में जा पहुंची सौदा खरीद रही थी बच्चा भी साथ था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे तो बच्चे ने जब देखा ना तो तड़पने लगा और उसके लफ्जों में वो बेसाख्तगी और उसकी तड़प जाहिर हो रही है उसने कहा या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक अम्मी उस दिन जो मुबारक के साथ नहीं बंदा था ये जा रहा है सौदा छोड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे और पूछते हैं मुबारक कहाँ है तुम तो मिल गए हो मुबारक किधर है अब नाम तो अपने तौर पे रखा हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाया किस मुबारक को ढूंढ रही हो कहा वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था